الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، الحمدللہ قرآن کا نور کی جانب سے ایک نیا پروگرام جو شروع کیا گیا، جس میں سورۃ البقرہ سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات دیے گئے۔ آپ لوگوں کی محبت نے بہت سراہا، الحمدللہ۔ پیاری بہنوں، یہ سورۃ بقرہ کی جو ہم سوالات اور یہ جوابات کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہماری بہنوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اور سمجھ پیدا ہو۔ یہ پروگرام خاص طور پر بہنوں کے لیے ہے تاکہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو پیاری بہنوں، آؤ قرآن کی اس عظیم سورت کے علم کو سیکھیں، اپنی اصلاح کریں اور دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیے اور اپنی بہنوں کو بھی شیئر کریں۔ الحمدللہ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ سے عورتوں کے مسائل اور ان کے حل پر بات کریں گے۔ یہ سوال جواب بہنوں کے لیے نصیحت اور بچوں کے لیے علم میں اضافے کا ذریعہ ہوں گے۔ یہ ان موضوعات پر شامل ہوں گے: عورت کے حقوق، قرآن کی روشنی میں نکاح، طلاق اور عدت کے احکام، ماں کے مقام اور بچوں کی تربیت، روزہ اور حیض کے مسائل، پیاری بہنوں کے لیے عملی نصیحت۔ پیاری بہنوں، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سورۃ البقرہ کے احکام بہتر انداز میں سمجھ آئیں گے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ آئے جانیے ان سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1، کیا عورت کے لیے طلاق کے بعد عدت گزارنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں فرمایا گیا، طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں۔ سوال نمبر 2، کیا شوہر اپنی بیوی کو عدت کے دوران گھر سے نکال سکتا ہے؟ جواب: نہیں، عدت کے دوران بیوی کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 231۔ سوال نمبر 3، اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 229۔ سوال نمبر 4، کیا عورت کو بھی نکاح ختم کرنے کا حق ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سورۃ البقرہ میں خلا کا ذکر ہے کہ اگر عورت نباہ نہ کر سکے تو وہ فدیہ دے کر نکاح ختم کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ حق مہر دے کر اپنا نکاح ختم کر سکتی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 229۔ سوال نمبر 5، دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ سوال نمبر 6، اگر ماں بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے تو کیا کرے؟ جواب: شوہر اور بیوی باہمی رضامندی سے فیصلہ کریں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 233۔ سوال نمبر 7، بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ جواب: بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 34۔ سوال نمبر 8، عدت کے دوران عورت زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے؟ جواب: نہیں، بیوہ کو عدت کے دوران زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ سوال نمبر 9، کیا عورت کو بھی وراثت میں حصہ ملتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ البقرہ اور سورۃ نساء دونوں میں عورت کے وراثت کے حق کو واضح کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 10، قرآن عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جواب: ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 229۔ سوال نمبر 11، کیا حیض کی حالت میں عورت نماز اور روزہ رکھ سکتی ہے؟ جواب: نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں آیا ہے، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، اس طرح نماز اور روزہ بھی نہیں۔ سوال نمبر 12، کیا عورت روزہ نہ رکھ سکے تو اس کی قضا دینا لازمی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر عورت حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ نہ رکھے تو رمضان کے بعد قضا دینا ضروری ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 سے 185۔ سوال نمبر 13، کیا بیوی کو
حق مہر دینا شوہر پر فرض ہے؟ جواب جی ہاں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 اور 237 میں حق مہر کا ذکر ہے اور یہ عورت کا حق ہے۔ سوال نمبر 14، کیا شوہر بیوی کو زبردستی روک کر رکھ سکتا ہے؟ جواب نہیں، قرآن میں فرمایا گیا انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ ان پر ظلم کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 231۔ سوال نمبر 15، کیا عورت علم دین سیکھنے کی پابند ہے؟ جواب جی ہاں، عورت پر بھی علم دین سیکھنا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ۔ سوال نمبر 16، شوہر کی خدمت کرنے پر عورت کو کیا اجر ملتا ہے؟ جواب عورت کا ہر نیک عمل عبادت ہے۔ شوہر کی خدمت کرنا، گھر کے کام کرنا، بچوں کی پرورش کرنا سب صدقہ کے برابر ہے۔ پیاری بہنوں، قرآن کی تلاوت اور سمجھنا صرف مردوں کا حق نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن سیکھیں اور سمجھیں۔ اہم صورتوں کا حفظ اور مفہوم جاننا گھر اور زندگی میں سکون، ایمان اور برکت لاتا ہے۔ بچوں کو بھی یہ علم سکھائیں تاکہ آنے والی نسلیں قرآن سے جڑی ہوں۔ پیاری بہنوں، سورۃ البقرہ عورت کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکام پر عمل کریں، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ پیاری بہنوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ دنیاوی رسم و رواج کی بجائے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار سکیں۔ پیاری بہنوں، آج کے دور میں کتنی بہنیں پریشانیوں، جادو، نظر بد اور وسوسوں میں گری ہوئی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آسان علاج بتا دیا۔ اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ تو پیاری بہنوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزانہ اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں تو ہمارے گھر میں امن، سکون اور رحمت اور برکت سے بھر جائیں۔ اس میں آیت الکرسی اور آخری 2 آیات کی بہت برکت ہے۔ سورۃ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھے گا تو اس کے لیے کافی ہوں گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رات سونے سے پہلے صرف 2 آیات آخری سورت تک پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات حفاظت عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ غمگین ہوں گے تو یہ تسلی بن کے آئے گا، آپ پریشان ہوں گے تو یہ امید دلائے گا، آپ خوف زدہ ہوں گے تو یہ آپ کو سمجھائے گا کہ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے تم خوف کھاتے ہو۔ پیاری بہنوں، آؤ قرآن سے محبت کریں، اس پیغام کو شیئر کریں۔